عالم میں ہے نرالا اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جہاں لاک ڈاؤن کی صورت میں تقریباً ہمارے شہر کے اکثر و بیشتر کام معطل سے ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ نے کچھ کرنے کا جذبہ عطا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بالخصوص سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے بندوں کی دینی رہنمائی میں اپنی خدمتیں لگا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے جذبات کو، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے مرکز تحفظ اسلام انڈیا، بالخصوص بنگلور کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کرام پروگراموں میں تشریف لا رہے ہیں، اور جو عنوان دیا جا رہا ہے اس پر سیر حاصل، بحث اور گفتگو ہو رہی ہے۔ ایسے ہی مجھے بھی یہ حکم ملا کہ غزوہ بدر کا پیغام، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ رمضان المبارک کا موقع ہے، رمضان کے فضائل کے پروگرام چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ذہن میں بات آتی ہے کہ رمضان المبارک سے غزوہ بدر کا تعلق کیا ہے۔ رمضان المبارک ہی میں یہ غزوہ معرکہ حق و باطل جسے کہتے ہیں، جنگ بدر ہوئی ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ بدر کا نام سب نے سن رکھا ہے، جنگ بدر بھی تقریباً بہت سو کو معلوم ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان، چاہے وہ دینی مزاج رکھنے والے ہوں، چاہے ایجوکیٹڈ طبقہ ہو، بہرحال ان کے اندر بھی کم از کم اس نام کا تعارف موجود ہے، جنگ بدر کا۔ بعض لوگ یوم بدر کے موقع پر اپنی ڈی پی چینج کرتے ہیں، اس کے اندر بدر کے مناظر کو رکھتے ہیں، کچھ اشعار رکھتے ہیں، اور ایسے ہی انگریزی دان طبقہ، ایجوکیٹڈ طبقہ بیٹل آف بدر کے نام سے، 313 کے نام سے، تو یہ چیزیں اتنی مشہور ہیں الحمدللہ کہ تقریباً ہر کوئی اس کی بہت ساری چیزوں سے واقف ہے، لیکن نام بدر سے تو واقف ہیں، پیغام بدر سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اصل میں ہمیں پیغام بدر کیا ہے اس کو ذرا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسے ہی پیغام بدر نہیں دیا جا سکتا جب تک چند منٹ آپ کے سامنے غزوہ بدر سے متعلق چند اہم باتیں پیش نہ کر دی جائیں، اس وقت تک ہم پیغام بدر کو بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ ہم ان سامعین کو خطاب کر رہے ہیں جو سامعین غزوہ بدر سے متعلق بہت زیادہ جانکاری نہیں رکھتے۔ ہمارے سامنے ان سامعین کا طبقہ ہے، ورنہ تو جو حضرات جانتے ہیں ان کو سنانا مقصود نہیں ہے، لہٰذا ہماری گفتگو کا حاصل بھی وہی لوگ ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے صعوبتیں، مشکلات اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے نظام کے ساتھ
اپنا عمل شروع کر دیا ہے، اور انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور دونوں میں اخوت بھائی چارگی آپ نے قائم فرما دی ہے، اور بہت اچھے ڈھنگ سے یہاں نبوی نظام چل رہا ہے اور اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی ہے۔ لیکن جو لوگ کفار مکہ، مشرکین مکہ جو پہلے ہی سے جل بھن رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد، یعنی حضرات صحابہ کی کامیابی، ان کی سرخ روئی، ان کی ترقی ان کو رتی بھر بھا نہیں رہی تھی، ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، لہذا یہ بار بار پلاننگ کرتے تھے کس طریقے سے محمد کے اثر کو ختم کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں کو کیا پتا اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون آدمی نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے، ان کو کیسے ختم کر سکتا ہے، لہذا ان لوگوں کو اتنی شدبد نہیں تھی، وہ لوگ لگے رہے۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش تھی کہ انہوں نے ابو سفیان کو جو امیر معاویہ کے والد ہیں ان کو ایک مرتبہ بلا کر بہت سارا تجارتی مال ان کے حوالے کیا کہ تم یہ کام کرو، یہاں سے شام جاؤ، شام میں جا کر کے خوب سارا بزنس کرو، اور اس سے جو نفع ہوگا ہم اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد کی مخالفت میں خرچ کریں گے۔ اس قسم کے ان کے اپنے مقاصد تھے، بلکہ نیتیں تھی۔ تو لہذا انہوں نے ابو سفیان کو تقریباً 50,000 دینار اس زمانے کے، یا یوں سمجھیے کہ 262 کلو 262 kg سونا اس زمانے کا دے کر کے ابو سفیان کو روانہ کیا شام کی طرف، اور اس کے اندر تقریباً مکے کے ہر گھر والوں کی اپنی کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ تھا، ان سب کا یہ سامان لے کر، مال تجارت لے کر نکلے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، ان کی بزنس ٹیم نکل چکی ہے، اور آپ کو میں بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ہم چلتے ہیں، جا کر کے ان کا تعاقب کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مال کما کر یہ لوگ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف سازشیں کریں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ان کے مال کو جو حاصل کریں اور یہ مال ہمارے یعنی اسلام کی ترویج اور اس کی اشاعت میں کام آ جائے۔ اس نیت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو تشکیل فرمائے کہ چلو بھی چلنا ہے، ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے، اس کا مال لینا ہے۔ تو چونکہ جہاد کا کوئی ارادہ نہیں تھا، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، صرف ابو سفیان کے قافلے کا جو ہے کیا کرنا ہے، اسے پیچھا کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، اس کا اموال ان کے ساتھ جو اموال ہیں ان کو لینا ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ جماعت کی اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے بعض دیہاتی صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بس اتنا موقع دیجئے کہ ہماری سواریاں ہمارے گاؤں میں ہیں، ہم جا کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ کوئی زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جتنے ہمارے ساتھ سردست موجود ہیں اتنے لوگ جائیں گے اور جا کر کے جو ہے کام نمٹا کر کے آئیں گے۔ تو کل ملا کر 313 صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تیار، اتنے آدمی تیار ہوئے، جن میں سے صرف 2 آدمی گھوڑ سوار تھے، 70 کے پاس اونٹ یعنی سواریاں تھے، سب کے پاس تلواریں اور نیزے بھی نہیں تھے، کیونکہ صرف 40 آدمیوں سے مقابلے کی تیاری تھی۔ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا 40 لوگوں کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں قافلہ چلا، ادھر ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے قافلے کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تعاقب ہو رہا ہے، اس نے فوری طور پر ایک تیز رفتار آدمی کو اس زمانے کے 2000 دینار دے کر کے بھیجا کہ تم کسی بھی طریقے سے جا کر مکے میں یہ نیوز پھیلا دو کہ محمد اور ان کی جماعت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، وہ ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آدمی جس کا نام زمزم تھا مکہ معظمہ پہنچا اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اس نے اعلان کیا کہ دیکھو تمہارا مال ابو سفیان جو لے کر کے چلے ہیں، ان کے قافلے کو، تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد اور ان کے صحابہ چل پڑے ہیں، اور اگر تم نے ان کی طرف یعنی مکے والوں سے اس نے کہا کہ اگر تم نے ابو سفیان کی مدد کے لیے اب جو یہاں سے خروج نہیں کیا، یہاں سے نہیں نکلے، تو پھر آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا، فنا ہو جائے گا۔
جیسے ہی اعلان ہونا تھا، ابو جہل اور پورے کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی، اور اس نے فوراً سے جو ایک ٹیم تیار کی. وہ ٹیم کیا تھی؟ تقریباً 1000 لوگوں کی اس نے جو ہے جماعت کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اتنا بڑا لشکر تھا کہ ان کو کھلانے کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. تمام کے تمام بڑے بہادر جنگجو نامور لوگ تھے، سب کے پاس آلات حرب یعنی ویپن جسے کہتے ہیں، اسلحہ سب کے پاس موجود ہے، جو زمانے کے اعتبار سے تھا. اس طرح یہ لشکر مکہ معظمہ سے چل پڑا، اور جب ابو سفیان نے دیکھا کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے تو اس نے راستہ بدل دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیچھا کر رہے ہیں تو راستہ بدل دیا اور ایک محفوظ علاقے میں پہنچ گیا. وہاں اس نے ابو جہل کو پیغام دیا کہ میں تو بچ کر کے نکل گیا ہوں، لہذا تمہیں آنے کی اب ضرورت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ. ابو جہل کے اوپر نخوت سوار تھی، گویا کہ موت اس کو کھینچ کر کے لا رہی تھی. جب ابو جہل کو پیغام ملا تو اس نے کیا کہا کہ اب تو ہم جب تک بدر کے میدان میں شرابیں پی کر ناچ گانا نہ کر لیں اس وقت تک ہم واپس نہیں ہو سکتے. میں نے کہا نا کہ جیسا کہ موت ابو جہل اور اس کی پارٹی کو کھینچ کر کے جو ہے میدان بدر کے پاس لا رہی تھی، تو لہذا لوگوں نے کہا کہ چلو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا، ہمارا مال سیف ہو گیا، ہم لوگ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لہذا قافلہ تو محفوظ ہے، اب واپس چلو. مگر ابو جہل کسی طرح سے تیار نہیں ہو سکا. بالآخر یہ لوگ کون؟ ابو جہل اور اس کا لشکر مقام بدر کے پاس آ کر کے پڑاؤ ڈال دیا، جو تقریباً مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام فرزان پہنچے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ قافلہ تو نکل چکا ہے اور اب مقابلہ لشکر سے ہے، قافلے سے نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، مشاورت کی کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، چاہے تمہارا مقابلہ ابو سفیان سے ہو چاہے ابو جہل کی ٹیم سے ہو، فتح تو تمہیں یقینی ہے، جس سے چاہے تم بھیڑو. حضرات صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرات صحابہ نے مشورہ دیا کہ اچھا تو یہی ہے کہ ہم ابو سفیان کے جو ہے قافلے کا تعاقب کریں، اور یہ ہمارے لیے آسانی بھی ہے اور بہتر بھی رہے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ تبارک تعالیٰ کو اسلام کی ہیبت، اسلام کی شوکت اور اسلام کا دبدبہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک ان 313 صحابہ کے ذریعے سے بٹھانا منظور تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپس میں بھڑایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورے کر رہے ہیں. سب سے پہلے مہاجر صحابہ، ان سے مشورہ کیا، بھائی بتاؤ کیا کرنا ہے. نکلے تھے 40 لوگوں کا مال لینے کے لیے، لیکن 1000 لوگوں کا لشکر سامنے ہے، بتاؤ کیا کریں. میرے دوستو بزرگوں، میرے مسلم نوجوانوں، یہاں ان حضرات صحابہ کی اطاعت دیکھیے جو اپنے امیر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. لہذا مہاجر صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، ہماری جان تمہارے حوالے، ہمارا مال تمہارے حوالے، بس آپ جہاد کا اعلان کیجئے، آپ اگر سمندر میں کودنے کے لیے کہیں ہم کود جائیں گے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، اسی کے مطابق اعلان فرمایا، آپ جہاد کا اعلان کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، فرمایا آپ جو ہے جہاد کا اعلان کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ تو تھے باہری صحابہ، مہاجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار جو مقامی لوگ تھے ان کی رائے جاننا چاہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بتاؤ بھی کیا کیا جائے، بتاؤ کیا کیا جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. تو فرمایا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت سیدنا حضرت سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت سن لیجئے، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. آپ اور آپ کا رب چلے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ہم ایسی قوم نہیں ہیں
ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں، ہم تو محمد کے ماننے والے ہیں، بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں گے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو سب آپ کے قدموں میں نچھاور ہیں۔ لیکن ان تینوں حضرات مہاجرین میں سے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ انصاری میں سے کوئی کھڑا ہو، کیونکہ انصار کے لوگوں نے مدینہ منورہ میں تعاون کی بیعت کی تھی اور یہ معاملہ بدر میں پیش آنے والا ہے۔ اب تعاون ان کا ضروری ہے مہاجر سے بڑھ کر حضرات انصار کا، جو مدینے سے کافی فاصلے پر ہے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے جو انصار کے سردار تھے، فرمایا حضور آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری رسی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہ فرمائیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم افریقہ کے صحراؤں تک پہنچ جائیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کی یہ جان ساری دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی اور حکم ہوا کہ چلو اللہ کی مرضی یہی ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانثار صحابہ کو لے کر بدر پہنچے ہیں تو پانی کے تمام کنووں پر کفار کا قبضہ ہے۔ جدھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیم پہنچ رہی ہے وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں تو ریتیلی زمین ہے، تو لہذا دھول اڑ رہی ہے۔ لہذا یہ کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ فوراً بارش ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب ابو جہل اور اس کی پارٹی گئی ہے مقام بدر پر تو وہاں انہوں نے سب سے پہلے ایک چٹیل جو ہے زمین کو جو ہمراہ تھی، بالکل وہاں دھول وغیرہ نہیں تھی، اس پر قبضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریتیلی زمین ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد چونکہ قدم قدم پر غزوہ بدر کی جنگ میں شامل حال تھی، اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ فوراً بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا علاقہ تو کیچڑ والا ہو گیا۔ جو سب سے پہلے سمجھ رہے تھے کہ ہم سیف زون میں ہیں، بارش آتے ہی معاملہ الٹا پڑ گیا، پچ الٹی پڑ گئی۔ اب ان لوگوں کو کیچڑ کے اندر رہنا پڑ رہا ہے، لیکن یہاں ریت کے اندر پاؤں جمتے نہ تھے، بارش ہونے کے بعد اب پاؤں حضرات صحابہ کے جم رہے ہیں، یہ زمین ان کے لیے ہموار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا مشرکین کے لشکروں کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ لڑائی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، جن لوگوں سے تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کے خون سے اگر تمہاری تلواریں رنگین ہوں گی تو یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، مگر اللہ برا کرے گھمنڈ اور غرور اور تکبر کا۔ یاد رکھو کہ گھمنڈ غرور اور تکبر کبھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ابو جہل کو گھمنڈ نے گھیرا تھا، غرور نے گھیرا تھا، تکبر نے گھیرا تھا، تو اب دیکھو اس کی کیا درگت بن رہی ہے۔ دیگر لوگ تو جنگ ٹالنے پر کچھ تیار بھی تھے، مگر ابو جہل ملعون ہے، کسی طرح تیار نہ ہوا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، خواہ مخواہ پھولا جا رہا تھا۔ چنانچہ بالآخر جنگ کا فیصلہ ہو گیا، صبح کو جنگ ہونی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک چھوٹا سا چھپر، عریش جسے کہتے ہیں صاحبان، باندھ دیا گیا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں اور آپ کے رفیق غار، یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ تمام ہی صحابہ کو اس رات میں بہت شاندار نیند آ گئی، گویا کہ سکینہ نازل ہو رہی ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں راز و نیاز میں مشغول رہے، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہم آپ کی رحمت سے مدد چاہتے ہیں، ہم آپ کی رحمت سے مدد چاہتے۔ کیوں بھئی؟ 1000 کا لشکر ہے، 313 نہتے صحابی ہیں، تو لہذا اللہ کی مدد تو چاہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد چاہ رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر کرتے ہیں دعا، اے الہ العالمین، یہ چھوٹی سی جماعت لے کر میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، اگر یہ جماعت ہار گئی تو قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں تو روئے زمین پر آپ کا نام لیا جاتا رہے، تو ان کمزوروں کی ضرور مدد فرمائیے۔ اس طرح آپ پوری رات دعا فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ تو اتنی بے قراری سے دعا فرمائی کہ آپ کی چادر مبارک پیچھے سے ڈھلک گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہیں گیا، عرض کیا، اے اللہ کے حبیب،
اللہ آپ کو کبھی نامراد نہیں فرمائیں گے، بس بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، آپ کو روتا بلکتا میں نے بہت دیکھ لیا۔ چنانچہ صبح کو دنیا کی تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ حیرت زدہ، دنیا حیرت زدہ کہ وہ نہتے لوگ جن کے پاس صحیح طرح سے ہتھیار بھی نہیں تھے، جن کے پاس صحیح طرح سے کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں، کل 313 مقابلے میں 1000، جب جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ایسا روک ڈالا، اختتام پر معلوم ہوا کہ صحابہ میں سے کل 14 حضرات کام آئے اور ان کے 70 بڑے بڑے سورما، چغادری اور خرانٹ قسم کے لوگ مارے گئے ہیں، 70 قید ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک آدمی کہتا کہ میں 10 کے لیے کافی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر ڈالا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ کیسے مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے تھوڑی سی آپ کو نیند آئی، آپ اونگ رہے تھے، دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار سامنے کھڑے ہیں، فرمایا ابو بکر وہ دیکھو جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، چلو اب دیر کی کوئی بات نہیں، اللہ کی مدد آ گئی، چلو اب۔ اور جا کر کے میرے دوستوں چلے ہیں اور حضرات صحابہ نے وار کیا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہم ایک کافر کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ابھی ہماری مار اس کے اوپر نہیں پڑی ہے، لیکن وہ جب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ناک نیلی ہو گئی۔ یعنی فرشتوں کی مدد کو حضرات صحابہ نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات صحابہ کی 313 صحابہ ان کی مدد کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو بس یہ تھوڑا سا واقعہ، اس کا پس منظر مجھے آپ کو سنانا تھا۔ اب دیکھو یہ جنگ بدر جو ہوئی ہے، جسے بیٹل آف بدر کہتے ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے سورما مارے گئے نہتے صحابہ کے ہاتھوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو نوجوانوں، ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی مدد کو شامل حال نہ کر لیں، اللہ کی مدد غیبی کو ہم اپنے فیور میں نہ کر لیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے پلڑے میں پڑ جائے، صحابہ جیسی نصرتیں چاہتے ہیں، صحابہ جیسی قربانی ہم نہیں چاہتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جسے کہتے ہیں نا کہ نیور، ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کو صحابہ کی نصرتیں چاہیے، صحابہ جیسی قربانی، تو یہ بدر کا پیغام ہے۔ اگر آپ کو بدر جیسی کامیابی چاہیے، اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک سر بلندی میرے دوستو مسلمانوں تمہاری قدم چومنے کے لیے ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ شرط یہ ہے کہ سچے پکے مومن بن کر کے رہو۔ جس طریقے سے ہم کاغذی شیر بن کر کے جی رہے ہیں، مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی ایک بیان میں ایک مثال فرمائی تھی انہوں نے کہ ہم کاغذی شیر ہو کر کے رہ گئے۔ جس طریقے سے کوئی ٹڈی ہوتا نہیں، جو آدمی بالکل بچوں کو کھلانے کے لیے، کھیلنے کے لیے کچھ کھلونا لا کر کے دیتا ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے، لوگ فٹ پاتھوں پر بیچتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں۔ ہماری حیثیت یہ ہو گئی کہ دور سے تو ہم شیر نظر آ رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ ایمانی دھاڑ ختم ہو گئی، اندر سے وہ ایمانی چنگھاڑ ختم ہو گئی۔ میرے دوستو ظاہر میں تو ہم شیر ہیں، ظاہر میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کرے کہ ہم ایمان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایمانی چنگاری کو اندر ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور وہ شیر کی جو اثر چنگھاڑ ہمارے اندر سے غائب ہو چکی ہے، وہ اللہ کی مدد ہی پر ہے، اللہ کی مدد ہی پر ہے۔ دیکھو ہم دعوے کرتے ہیں تحفظ اسلام کے، ایک ہے اسلام اور دوسرے ہے مسلمان۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ مسلمان بھی تھے اور اسلام پر جمے ہوئے تھے، تبھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی پر جمع اگر یہاں ختم ہو گئی تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ کیا مطلب ہے؟ ان کے اوپر اطلاق ہو رہی ہے یہ بات، ان کے اوپر صادق آ رہی ہے یہ بات کہ اگر صحابہ جو اصل میں اسلام کے جو ہے دامنگیر تھے، اسلام کو اپنے اوپر 100% انہوں نے اپنے اندر جو ہے سمو لیا تھا، تو یہ حضرات صحابہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، تو پھر فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو، وہ جو ہے نا شیر، اتر سکتے ہیں گردوں میں قطار اندر قطارت بھی۔ جیسے میدان بدر میں
فرشتے نازل ہوئے ہیں حضرات صحابہ کی مدد کے لیے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ بھی اسی نبی کے ماننے والے تھے جس نبی کو ہم اور آپ مانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے غلام ہونے کا انہوں نے حق ادا کر دیا تھا، صحیح غلامی انہوں نے کی تھی، تو صحیح نصرت بھی اللہ کی ان کے ساتھ رہی، شامل حال رہی۔ جب موقع ملا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار دیا۔ میرے دوستو، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں ہماری نصرت کو، ہماری کامیابی کو۔ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی مدد کو لینا نہیں چاہتے۔ اور اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ فاتقوا اللہ، تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ جب تک تقوی نہ ہوگا آدمی کو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، اسے مدد نہیں ملے گی۔ یہاں شرط ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، بلا ان تصبروا وتتقوا، اللہ کا ڈر، صبر، اللہ کا ڈر، صبر۔ جو حالات آ رہے ہیں، بدر کا پیغام ہے صبر کرو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اللہ تبارک تعالی ہماری جو ہے مدد کے لیے فرشتے نازل کر دیں، ہماری نصرت کے لیے فرشتے نازل کر دیں۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اسلام الگ چیز ہے، مسلمان الگ چیز ہے۔ اسلام بہرحال قیامت کی صبح تک رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ سوال ہے مسلمانوں کا، سوال ہے مسلمانوں کا۔ اسلام کی سرخ روئی چاہتے ہو، اسلام کے فارمیٹ میں ڈھل جاؤ، اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ کو اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ جو مسلمان اسلام کی آغوش میں چلا گیا، جہاں اسلام کی حفاظت ہوئی ہے وہاں مسلمان کی حفاظت ہوئی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں دنیا میں مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، خاری کی زندگی گزار رہا ہے۔ میرے دوستو، ہو نہیں سکتا۔ اسلام پر جمے رہ کر اس قسم کے حالات آئیں تو اسے ذلت نہیں کہہ سکتے، اسے خاری نہیں کہہ سکتے، اسے حالات کہہ سکتے ہیں۔ ایسے حالات تو صحابہ پر بھی آئے ہیں، انبیاء پر بھی آئے ہیں۔ اسلام سے ہٹ کر جو ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ اسے ذلت کہتے ہیں، اسے خاری کہتے ہیں، حالات اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بدر کا پیغام ہے کبھی بھی پست ہمت ہو کر کے نہ رہو۔ بہرحال دنیا تمہاری جوتیوں کا صدقہ ہے۔ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا، اللہ تعالیٰ روئے زمین کا نظام بحال رکھیں گے، اور جہاں تمہارے میں سے میرے میں سے اللہ اللہ والا کہنے والا ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کو نیست و نابود کریں گے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ دنیا کے پیچھے مرتے کیوں ہو؟ اللہ کی نافرمانی کرتے کیوں ہو؟ دوسروں کی آہوں کا دم بھرتے کیوں ہو؟ یہ کہتا ہوں کہ چلو، کتنی زندگی باقی ہے، کیا کریں گے اپنی جو ہے دنیا کر کے۔ خدا کے لیے حضرات صحابہ نے جس طریقے سے اپنا سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نچھاور کر دیا تھا، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اسی لیے میں حضرات صحابہ کے وہ بول، وہ قیمتی بول، انمول آپ کو میں نے سنائے تاکہ آپ کے اور ہمارے کان کھڑے ہو جائیں۔ اور آج رمضان کے موقع پر ہم قسم کھائیں، ہم جو ہے ارادے کریں، ہم عزم کریں کہ ہم بھی اصحاب محمد کے راستے پر چلیں گے تو پھر فرشتے ہماری بھی نصرت کو اتریں گے۔ یہ بدر کا پیغام ہے۔ نچھاور کرو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ مال، جان، اس کی آج اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی کہ آج ہماری ناجائز خواہشات پر چھری چلانے کی ضرورت ہے۔ ہماری جان اللہ تعالیٰ شاید بعد میں قبول کریں گے، ہمارا مال اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے نمبر پر قبول کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، شاید آپ کے پاس صحابہ جیسی مضبوط جان ہو یا نہ ہو، شاید آپ کے پاس صحابہ جیسا جو ہے ان کے جیسی جو ہے مال قربان کرنے کا اللہ کے نبی کے قدموں میں جذبہ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن میرے دوستو بدر کا پیغام یہ ہے، سب سے پہلے اپنے ناجائز خواہشات پر چھری چلاؤ۔ اگر ہم مومن بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ہم اپنے ناجائز خواہشات پر چھری چلائیں گے۔ یاد رکھو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اپنی نفسانی خواہشات کی جو ہم نے غلامی کی قسم کھا رکھی ہے نا، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں بدر کا میدان 2021 میں ہم جو ہے اس کو زندہ کریں، لیکن میرے دوستو
بدر کے میدان میں جو ابو بکر صدیق تھے، جو سب کو نچھاور کرنے والے، کہاں ہے کروڑوں مسلمان میں ایک ابو بکر صدیق؟ ہم چاہتے ہیں 2021 کا جو ابو جہل ہے، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، جو یلغار ہمارے اوپر کر رہی ہیں، یاد رکھو کہ اس زمانے میں تمام فرعون سے سب سے بڑا فرعون ابو جہل اللہ کے نبی کا مخالف تھا۔ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں اللہ کے نبی کے دین کی مخالفت میں جو کھڑی ہوئی ہے، وہ ابو جہل تسلیم کرو، اور حضرات علماء کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین تسلیم کرو۔ اور جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اللہ کے نبی پر سب کچھ نچھاور کر چکے تھے، تب جا کر ان کو مدد نصرت حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، آج دنیا کی باطل قوتیں ابو جہل کی شکل میں ہیں۔ جتنے کی باطل طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کے ظاہر کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کے باطن کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، یہ آج کی باطل قوتیں سمجھو کہ ابو جہل کی شکل میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ پورے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ نبوت کے جانشین ہیں۔ اب دیکھو سامنے ابو جہل کی شکل جو ہے، سامنے جو ہے دنیا کی باطل طاقتیں ابو جہل کی شکل میں کھڑی ہوئی ہیں، اور ہمیں کس کا رول نبھانا ہے؟ حضرات صحابہ کا رول نبھانا ہے۔ ہماری قیادت کرنے والے کون ہیں؟ حضرات علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے جانشین ہیں، وارث ہیں۔ سامنے اگر ابو جہل کی طاقت موجود ہے تو اس کے سامنے حضرات علماء کھڑے ہوئے ہیں، جو ہماری قیادت آج بھی کریں گے، قیامت کی صبح تک کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں اصحاب محمد کا رول اشخاص زمانہ کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بدلائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بہت اپنے اندر جان پیدا کر لینا، تھوڑا بہت مال کا حاصل کر لینا، ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی کی سیڑھی نہیں ہے، کامیابی کا ایک جز ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ سچے پکے مومن بنو، مسلمان بنو۔ تمہارے ظاہر سے بھی تم مسلمان لگنے لگو، باطن سے بھی، اندر سے بھی مسلمان رہو، باطن سے، ظاہر سے بھی مسلمان رہو۔ آج کا المیہ یہ ہے، میرا ظاہر بنا ہوا ہے، باطن میرا برباد ہو چکا ہے۔ لوگ میرے سے معاملہ کریں گے، تب جا کر پتا چلے گا کہ اس کی پگڑی یہ دکھنے کی ہے، ظاہر میں ہے، اس کا کرتا لمبا، یہ ظاہری جو دھوکہ ہے، اس کی داڑھی ظاہری دھوکہ ہے، میرا ظاہر بن گیا، باطل خراب ہو چکا ہے۔ میں توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے بیٹھ کر یہ عزم کروں کہ اے اللہ، میرا ظاہر تو بن گیا، میں اپنے باطن کو بنانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں کا باطن بنا ہوا ہے وہ اپنے ظاہر کو بنائیں۔ اس طریقے سے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، ہم آگے چل کر سامنے طاغوتی اور جو ہے فرعونی یا یہودی طاقتیں جو کھڑی ہوئی ہیں، ان کو ہم مات دے سکتے ہیں۔ میں اس ضمن میں میری تقریر کے آخری دور میں آپ کو ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں کہ ہم کیا جہاد کریں گے، ہم کیا جو ہے سامنے کافر کا جو ہے سر قلم کریں گے، یہ تو دور کی بات ہے۔ ہم اپنی خواہشات کا جو بالکل معمولی سا ہے، اس کا سر قلم نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز اٹھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جہاد یہ جہد سے مشتق ہے، کوشش ہے، اور اپنے مشقت اٹھا کر کے، مشقت کی چادر کو، یعنی آرام اور آسائش کی چادر کو اٹھا کر کے پھینکنا، مشقت کو قبول کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے جو کوشش بھی آپ کریں، اس کا نام جہاد ہے۔ آج بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے، لیکن اپنے اندر کے شیطان مارنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ ہم کیا خاک جہاد کریں گے؟ میرا نفس مجھے، اور میری طبیعت، میری جان اور میرا ایمان مجھے ٹھنڈے گرم بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے جا رہا ہے۔ یہ ایمان مجھے جنت تک لے جائے گا؟ میرے دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا پکا مومن بنائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آج لوگ بڑھ گئے، جو علماء جن کے سامنے قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت ہے، تاریخ ہے، ان تمام کو سامنے رکھ کر وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کب کیا داؤ کھیلنا ہے۔ یاد رکھو، میں عمومی طبقے سے گزارش کرتا ہوں، عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے ان معاملات میں پیغام بدر یہی ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے حوالے کرو۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے اپنے آپ کو حوالے کیا تھا، تمہاری ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو علماء کے حوالے کرو۔ علماء جیسے چاہے آپ کو استعمال کریں، اور اس دوران بالخصوص CAA، NRC اور اس کے بعد کے دور میں
ہم نے بہت دیکھا لوگوں کو پلٹتے ہوئے علماء کے خلاف اپنی زبان کو گندا کرتے ہوئے. میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے نبی کے جانشینوں کے خلاف اپنی زبان کو گندی کرتی ہے، کیا وہ سامنے چل کر کے جہاد کرے گی؟ میدان بدر اس کو نصیب ہوگا، فرشتے اس کی نصرت کو اتریں گے. میرے دوستوں میں کہتا ہوں مکمل علماء حق کے حوالے ہو جاؤ. میں یہاں علماء حق کہہ رہا ہوں. میرے شیخ و مربی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عجیب فراست عطا فرمائی ہے، ہم ان کی فراست کو سلام کرتے ہیں. بلکہ بر صغیر کے تمام مسلمان ایک طرح سے ان کے ممنون ہیں، مشکور ہیں، ان کے احسان تلے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے ایسی گتھیاں سلجھائی ہیں. تو وہ جو آیت ہے نا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ زبان زدہ عام ہے. ہر آدمی کا کہے صاحب باطل جانے کے لیے ہے، جائے گا. باطل جانے کے لیے ہم حق پر ہیں، حق رہے گا، باطل جائے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں یاد رکھو حق کا رہنا نہیں، حق کا آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل جاء الحق، حق آئے گا پھر باطل جائے گا. حق آئے گا نہیں، گھروں میں بیٹھے گا تو باطل جائے گا کیسے؟ میں حق ہوں، آپ حق ہیں، مسلمان کا بچہ حق ہے، اس کے لیے اسے جو ہے جا الحق بن کر میدان حق میں اسے آنا پڑے گا. اور اس کا کیا شیڈول ہے؟ سب سے پہلے میدان میں یوں آؤ، گناہوں سے توبہ کرو، تقوی اختیار کرو، ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، پھر اس کے بعد مدد، نصرت، صحابہ کی زندگی جیسی ہماری زندگی انشاءاللہ بننے والی رہے گی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو علماء ہیں، خانقاہ والے ہیں، تصوف کے حاملین ہیں، ان کو ہم گالیاں بکتے ہیں. میں چلتے چلتے آخر میں ایک شعر ہے جو ہمیشہ حضرات متصوفین کے خلاف بکا جاتا ہے، بلکہ اس کا میں رد کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بیچ کر تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح، بیچ کر تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح، بیٹیاں روتی رہی ہم دعا کرتے رہے. ایک گویا کہ طنز ہے. یاد رکھو علماء حق پر اگر آپ کا یہ طنز ہے، خانقاہ حقانی پر تمہارا یہ طنز ہے، اور وہ علماء، وہ حضرات متصوفین جو اللہ کے نبی کے تزکیے کے میدان کو گرم کر رہے ہیں، ان کے خلاف اگر آپ کا یہ طنز ہے تو آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ مجاہد بھی کامیاب ہوتا ہے خانقاہ سے چل کر کے. یہ خانقاہیں کیا ہیں؟ یہ تصوف کا میدان کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ ہے. بس یہ ہے تصوف، انما الاعمال بالنیات. اور آپ کو معلوم ہے حدیث پاک میں آیا کل 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے. مالدار، میں نے تجھے مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ کہا کہ اللہ تیرے راستے میں نے لٹایا، خوب مال کا. جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں، لہذا اس کو جہنم میں ڈالو. اور عالم، اور اسی طریقے سے مجاہد. میں کہتا ہوں کہ جان ایک ہے نا، اللہ کے راستے میں جس مجاہد نے اپنی گردن کو بٹایا، اور کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، دوسری جان تو ہے نہیں. جس مجاہد نے اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹائی ہو اور وہ اپنا خون شہادت لے کر اللہ کے پاس جائے، اللہ پوچھے کیا لایا ہو؟ کہا کہ اللہ میں تیرے نام پر اپنی گردن کٹا کر کے آیا ہوں. اللہ کہے جھوٹ کہتا ہے، اس لیے کہ تو اس لیے میرے راستے میں گردن کٹایا ہے تاکہ تجھے لوگ شہید کہیں. کیا مطلب؟ مالدار کی مالداری بیکار چلی گئی، عالم کا علم بیکار چلا گیا، اور مجاہد کا جہاد گردن کٹانا بیکار چلا گیا، محض اس وجہ سے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے، یعنی اخلاص نیت نہیں تھا. حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا نا انما الاعمال بالنیات. مجاہد میں نہیں تھا اور دولت مند میں نہیں تھا، عالم میں نہیں تھا. مجاہد بھی ناکام، دولت مند بھی ناکام، عالم بھی ناکام. اس لیے یہ تمہارا جو شعر ہے تم کو مبارک ہو. شعر بولنے والوں، کیا ہے شعر؟ وہ بیچ کر تلواریں ہم نے خرید لیے مسلح، بیٹیاں لٹتی رہی ہم دعا کرتے رہے. یاد رکھو بیٹیوں کے لٹنے پر اور مسلمانوں پر جو آنچ آ رہی ہے، اس پر سب سے زیادہ جو طبقہ بلکتا ہے، روتا ہے اور اندر سے کوششیں کرتا ہے، یہی وہ حضرات متصوفین کا طبقہ ہے. جمیعت علماء کیا ہے؟ علماء دین کون ہیں؟ علماء کرام کون ہیں؟ یہ تصوف والے، یہ خانقاہ والے، یہ مسلح والے. کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تلوار لے کر کے میدان میں نکلے؟ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ ہتھیار بھی بدلتے ہیں. یاد رکھو حضرت شیخ الہند کا فرمان ہے
کہ اس زمانے کے اندر تلوار اور ویپن جسے کہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر وہ جو جمعیت علماء کام کرتی ہے نا، یہ بھی جو ہے تلوار کا استعمال کرتی ہے۔ حضرت شیخ الہند کی بات کا اقتباس اور اس کا جو مطلب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، بس میں یہی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، بدر کا نام تو ہم لیتے ہیں، خدا کرے بدر کا پیغام بھی ہم لے لیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ یہودیت اور صہیونی طاقتیں اور باطل طاقتیں، ساری کے سارے ابو جہل سمجھو اسے، اور سامنے ان کا مقابلہ کرنے والے علماء حق ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے ہم ہیں۔ ہم صحیح معنوں میں علماء کے حوالے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو صحابہ کی ڈگر پر ڈال کر حضرات علماء کے حوالے ہو جائیں جو صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے جانشین ہیں، وارث ہیں، تو پھر دیکھو سامنے والا ابو جہل کیسے اس امت کے معاذ اور معوذ جا کر کے اسے جو ہے تہس نہس کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں یہی اپیل کرتا ہوں، بلکہ ہمارے پاس اسباب وسائل نہ ہونے پر بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہو، ہمت سے رہو۔ اسی حالت میں ہم جو ہے موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن کبھی بھی بزدلی کی موت ہم پسند نہیں کریں گے۔ پھر میں آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جب ہندوستان کے اندر ماب لنچنگ چلی تھی نا، تو سب سے زیادہ پتہ نہیں ہر ہندوستان کے کونے کونے میں مسلمان ہی ملتا جس کے اوپر جو ہے یہ ننگا ناچ ناچا جاتا تھا، ماب لنچنگ ہوتی تھی، کہیں افرازل، کہیں فلاں، کہیں فلاں۔ اس وقت میں یہی جو ہے تڑپ کر کے کہا کرتا تھا کہ میرے دوست، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں تو ایک ہے، تیرے سامنے 40 ہیں، لیکن اس موقع پر میدان بدر کو یاد کر لے۔ مرتے مر جا، لیکن ہاتھ جوڑ کر کے نہ مر، سر اٹھا کر کے مر، اس لیے کہ تو مسلمان نہیں مر، تو جو ہے اپنی جان کو نہیں دے رہا ہے بلکہ مسلمان کی صورت میں اپنی جان دے رہا ہے۔ لہذا بزدلی اور مسلمان یہ ہو کر کے نہیں آئے، بزدل مت بن کر کے جیو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھی جا کر کے چڑھائی کرو، ایمان والے بنو، تقوی والے بنو، اپنے آپ کو علماء کے حوالے کرو۔ علماء جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تمہیں کیسے استعمال کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس موقع پر میں مرکز تحفظ اسلام کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک پیغام ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بے ترتیب ہی صحیح نوجوانوں کے پاس پہنچانے کا مجھے جو ہے ذریعہ بن کر مجھے استعمال کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔